آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے غم پریشانی کی کیفیت کو کیسے دور کیا جائے، غم میں کیا کیا جائے، کس طرح سے غم کو دور کیا جائے۔ یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان دنیا میں ہے تو جب تک دنیا میں ہے اس وقت تک وہ آزمائش میں ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بہت پڑھا لکھا ہو، چاہے بالکل پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، زندگی کے کسی بھی شعبہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر ہو، اس کے اوپر جہاں خوشیاں اس کو دیکھنے کو ملتی ہیں وہاں کچھ پریشانیاں، غم، تنگیاں بھی اس کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایسی کیفیت میں جب انسان غم کی کیفیت میں ہو اور غم آئے اور غم انسان کو ذرا متاثر کرے اور وہ اس غم کی کیفیت میں اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ کی طرف رہے تو پھر تو یہ غم بھی اس کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا غم لگ جائے جس سے اس کی دنیا کا سکون ختم ہونا شروع ہو جائے، اللہ جل شانہ کی یاد سے دور ہو جائے، حقیقی زندگی سے دور ہو جائے، تو یہ غم ایک بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی بیماری، ایک بہت تکلیف دینے والی کیفیت کا نام ہے۔ شاید کہ کینسر کا مرض اتنا بڑا نہ ہو جتنا جب کسی کو کوئی غم لگ جائے اور اس غم کے اندر وہ ہر وقت افسردہ، بے چین، تذبذب، پریشان رہے۔ کینسر جیسی تکلیف میں بھی درد کا ایک سپیل آتا ہے، آپ علاج کرتے ہیں، دوا لیتے ہیں اور وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی غم پریشانی لگ جائے اور وہ ایسی لگ جائے کہ وہ ہٹنے کا نام لے تو پھر 24 گھنٹے انسان تذبذب، پریشانی، تشویش میں گزارتا ہے۔ لہذا غم کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ جل شانہ کا ذکر کرے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تحقیق اللہ کا ذکر بندوں کو اطمینان دیتا ہے، دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے۔ ذکر کے متعلق واحد ایک یہ بات کہی گئی کہ یہ اطمینان کا، سکون قلب کا، انگزائٹی کو، تشویش کو، تذبذب کو، اضطراب کی کیفیت کو ختم کرنے والا ہے۔ دوسری بات جس پہ ہمیں غور کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ دنیا کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت کو سمجھیں۔ دنیا کبھی وفا نہیں کرتی، دنیا ایسی ہے جس نے چلے ہی جانا ہے، دنیا پہ اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کی کوئی خواہش مستقل پوری نہیں ہو سکتی، اور کون ہے کہ دنیا میں انسان کی ساری خواہشات پوری کر دے۔ زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ جو بیماری ہے، پریشانی ہے، وہ بھی عارضی ہے۔ دنیا نام ہی بدلتے رہنے کا نام ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں، بات بدلتے رہتے ہیں، وقت بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، تو لہٰذا دنیا کی حقیقت کو سمجھا جائے، اور یہ معمول ہے، یہ اسی طرح سے اس انداز میں یہ ترتیب چلتی رہے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اب یقین کو، اپنے عقیدے کو اس کے اوپر فوکس کریں، اپنے یقین، اپنے عقیدے پہ غور، یقین اور اپنا عقیدہ ٹھیک کریں۔ یقین اور عقیدہ کیا ہے؟ یقین عقیدہ یہ ہے کہ مجھے علم ہے اور میں مسلمان ہوں، اللہ جل شانہ کے خالق، مالک، رازق سب کچھ ہونے پہ مجھے اس بات کا یقین ہے، میرے عقیدے میں، میرے یقین میں یہ بات واضح ہو، اللہ جل شانہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے رب کا فیصلہ ہے جو حتمی ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے جو چلے گا۔ اگر انسان کی بات سمجھ میں آ جائے کہ ہوگا وہ جو میرے رب کا فیصلہ ہے، اور میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر کسی بات میں مجھے کوئی نقصان کا پہلو ہے تو وہ بھی میرے حق میں بہتر تھا، اور مجھے اگر کسی چیز کا نفع ملا تو وہ بھی میرے حق میں بہتر ہے، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ ہی کو اپنا سب کچھ ماننا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے اوپر ہمارا یقین پختہ ہوتا چلا جائے، اللہ جل شانہ کی ذات ہی ہمیں ہر طرح کے مصائب سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے باہر نکال سکتی ہے۔ اگر ہم اس یقین کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں کہ جو بھی ہوتا ہے میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے، جو بھی ہوگا میرے رب کی طرف سے ہوگا، میرے رب کی مرضی اور منشا کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر انسان جو ہے وہ بہت سارے غموں کا مقابلہ کر لیتا ہے، بہت سارے غم انسان کے اوپر سے ٹوٹنا چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پریشان ہونا ہی انسان ہونے کی نشانی ہے، پریشان ہونا ہی انسان ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر سارے ہی لوگ دنیا کے اندر ہر اعتبار سے مطمئن ہو جائیں، انہیں دنیا کے اعتبار سے اطمینان ہی ہو جائے، دنیا کے اندر ان کو کوئی چیز مشقت پریشانی آئے نہ، تو ان کو جنت کا شوق کہاں سے لگے گا؟ جنت کی نعمتیں کہاں سے ان کا حصول ہوگا؟ ان کو کہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگیں گے؟ اسی لیے تو مومن کو یہ کہا گیا، مومن کے متعلق، کہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے متعلق کہا گیا کہ اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے، اس لیے کہ مومن کے
اوپر پریشانی تنگی آتی ہے تو اس پریشانی تنگی کے اندر وہ اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ صبر کرنے لگتا ہے اور اس کے جسمانی اور روحانی قوتوں کے اندر ان باتوں کو سوچ کے اس انداز کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے جو اسے اللہ جل شانہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی پریشانی کے آنے کے اوپر، کسی بھی غم کے آنے کے اوپر اس کا کیسے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ غم میرے لیے آزمائش ہے یا غم میرے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آیا ہے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کسی غم اور پریشانی کے آنے پر آپ اپنے دل کو دیکھیں، اگر تو دل اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوا تو یہ غم پریشانی آپ کے لیے رحمت کا باعث بن گئی، اور کسی غم اور پریشانی کے آنے کے اوپر اگر آپ کا دل دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور آپ دنیا میں لگ گئے اور دنیا سے اس کے حل ڈھونڈنے لگے اور اللہ جل شانہ سے دور ہونے لگے تو یہ آپ کے لیے باعث رحمت نہیں بلکہ باعث زحمت ہے، یہ آپ کے لیے کسی آزمائش کا پیش خیمہ ہے اور آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے آپ کو اس میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس بات کو سوچتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے غموں کے اندر، اپنی پریشانیوں میں، اپنی کیفیات میں ہم کیا کریں گے؟ ہم ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں گے، زندگی کی حقیقت کو، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں گے اور اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے سپرد کر دیں گے۔ اس کے ساتھ قرآن کے اعتبار سے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے کیا چیز ایسی ہے جو غموں کو دور کرنے والی ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا اہتمام کرنا، اس کو روزانہ پڑھا جائے، یہ غموں کا علاج ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس میں 70 قسم کے بیماریوں کا علاج، اور سب سے ہلکی جو بیماری ہے وہ غمگین ہونا ہے، غم ہے، پریشانی ہے، انگزائٹی ہے، تشویش ہے۔ اور قرآن مجید کا یکسو ہو کے سن لینا یہ انسان کے دل کو سکون دیتا ہے اور غم کی کیفیت کو دور کرتا ہے۔ قرآن مجید کا پریشانیوں میں، تنگیوں میں جب حالات راستے بند ہو چکے ہوں اس وقت قرآن مجید کا حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کریں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو نماز کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں اس کا علاج ملتا ہے غم کا تو وہ ہے تلبینہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب خودگی ہو جاتی، تلبینہ ان کو کھلانے کی تلقین فرماتے کہ یہ غم کو دور کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اس کا روز معمول بنائیں تو اس وقت کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی غم پریشانی کے اندر مبتلا ہے، تو اگر وہ تلبینہ کا استعمال کرنا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر غم، پریشانیاں، تنگیاں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ غم آئیں گے نہیں، بات یہ ہے کہ یہ غم، پریشانی، تکالیف دنیا میں آئیں گی، آپ کو ان کا کسی نہ کسی انداز میں سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان اندازوں کو اختیار کرنے سے، ان رویوں کو، ان طریقوں کو اختیار کرنے سے آپ غم کی کیفیت کو اچھا مینیج کر سکیں گے۔ تو اگر غم مینجمنٹ کی بات کی جائے، فیئر مینجمنٹ کی بات کی جائے تو یہ سب سے عمدہ اور سب سے اچھا ایک طریقہ ہے۔ اللہ جل شانہ ساری مسلم امہ کی ہر طرح کی پریشانیوں کو، تنگیوں کو دور فرمائے اور اپنی رحمت خاصہ عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ www.darsequran.com